بی بی، اس کی بہنیں، اس کا پورا خاندان پاکستان کے لیے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں. تو اسٹریٹ موومنٹ میں ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے اور انصاف یوتھ ونگ نے خصوصی طور پر کلیدی کردار ادا کرنا ہے. باقی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے، لیکن بڑی ذمہ داری نوجوانوں پر آتی ہے جو ہمارے آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سے ملنا آج ضروری تھا. آج سے ہی آپ لوگوں نے اپنے تمام اداروں میں جس ادارے سے آپ پڑھ رہے ہیں ان میں آپ نے یہ آگاہی مہم شروع کرنی ہے جو آپ کی رابطہ مہم ہے. ہر بندے کو یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، اس کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں تھی. نہ اس کے ساتھ شہرت کی کمی ہے، ابھی بھی نہیں ہے. نہ اس کے ساتھ عزت کی کمی ہے، نہ اس کے ساتھ پیسوں کی کمی ہے. اگر وہ آج یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستانی قوم کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہے. تو ایک بندہ اس کی اہلیہ پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے تو یہ تمام پاکستانیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس سے پہلے ہم نے لیڈرز بہت دیکھے ہیں پاکستان میں، جب بھی ان پر سخت وقت آیا ہے انہوں نے 2-3 سائن کر کے یا 1 سائن کر کے جو ہے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بے گھوڑے ہو چکے تھے. لیکن وہ پچھلے تقریباً 867 دن سے مسلسل جیل میں ہے. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور وہ اگر آج بھی ڈٹا ہوا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کو جو ہے اداروں سے کچھ امید ہے، کیونکہ ادارے تو پہلے ہی مفلوج ہو چکے ہیں. اس کو امید صرف اور صرف پاکستانی قوم سے ہے، پاکستان کے نوجوان سے ہے. اور انشاءاللہ اس کا یہ امید ہم نے قائم رکھنا ہے. نہ ہم نے اس کو ٹوٹنے دینا ہے، نہ اس کی امید کو ٹوٹنے دینا ہے. ہم نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد تو ہمارے دوست، ہمارے بڑے، ہمارے بھائی جناب مراد سعید صاحب نے رکھی تھی. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، وہ کتنا محب الوطن پاکستانی ہے. اس نے پاکستان کے لیے پاکستانی نوجوان کو شعور دینے میں کس طرح کا کردار ادا کیا ہے. اس نے ہم سب کی، امجد بھی ہیں یہاں پر، میں بھی ہوں، ہمارے باقی دوست بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے. تو کبھی بھی ہم نے اس کو ایسا نہیں پایا کہ اس نے پاکستان مخالف کوئی ایک بیان بھی دیا ہو یا ہمیں کوئی ہدایت دی ہو یا بات کی ہو. لیکن اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کو آج جو ہے باغی اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے وہ در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہے. اس طرح ہمارا حسان نیازی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک حصہ رہا ہے. وہ ملٹری کورٹ سے جو ہے وہ سزا پا رہا ہے، وہ قید و بند میں ہے. اس طرح حیدر مجید ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ رہا ہے، آج بھی حصہ ہے. وہ سزا کھاٹ کر ملٹری کورٹ سے آ گیا ہے. تو یہ محب الوطن پاکستانی ہے، اس میں سے ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے. اور جتنا آج پاکستان کا نوجوان انہوں نے مختلف کیسز میں، دہشت گردی کے کیسز میں، بغاوت کے کیسز میں ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ جو طاقتور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے گی یا نوجوان جو ہے ڈر جائیں گے اس چیز سے، یا باقی دنیا کو یہ لگے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں وہ یا باغی یا دہشت گرد ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، وہ پاکستان
وہ نیشنل انٹیگریٹی کی ضمانت ہے، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضمانت ہے، وہ یہاں پر اکنامک سٹیبلٹی کی ضمانت ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے صرف اللہ کے بعد عمران خان صاحب ہی نکال سکتے ہیں، تو ہم پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ جھوٹے کیسز اور یہ جبر، یہ فستائیت اور یہ ظلم نہ ہمیں ایک انچ پیچھے ہٹا سکتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہم اپنے مقصد سے انشاءاللہ تعالی ایک قدم پیچھے ہٹیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مقصد ہرگز یہی نہیں تھا، اور نہ اب ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے، کہ ہم نے عہدوں کی سیاست کرنی ہے، کہ ہم نے جو ہے یہ تخت اور تاج اور سونے اور زر کی سیاست کرنی ہے۔ ہم ایک سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس گھٹیا اور فرسودہ نظام کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے حقیقی تبدیلی لانی ہے، اور یہ بڑے بڑے عہدے اور یہ جو 4-5 گاڑیاں اور یہ 2-3 سلوٹ نہ ہی یہ ہمارا ایمان ہلا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔